لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أما بعد میرے قابل احترام عزیزوں دینی ماؤں اور بہنوں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی علم تھا، لیکن کون سا وہ علم ہے جو قرآن لے کر آیا ہے؟ انجینئرنگ پہلے بھی تھی، ڈاکٹری پہلے بھی تھی، مختلف قسم کے فنون پہلے بھی تھے، رومن امپائر، پارشین سویلائزیشن ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے انسانوں کو اللہ سے جوڑنا اور انسانوں میں انسانیت کا درد پیدا کرنا۔ آج کالجز پہلے سے زیادہ ہیں، آج یونیورسٹیاں پہلے سے زیادہ ہیں، آج لڑکیوں کا پڑھنا پہلے سے زیادہ ہے، لیکن فراڈ کے واقعات پہلے سے زیادہ ہیں، ڈیورس کے واقعات پہلے سے زیادہ ہیں، اولڈ ایج ہوم پہلے سے زیادہ ہیں۔ انہیں کیا نہیں پڑھایا جا رہا ہے کہ جس کی وجہ سے جو جتنا پڑھا لکھا ہے وہ اتنے اکاؤنٹ ہیک بھی کرتا ہے، خزانے لوٹتا بھی ہے، دھوکہ دہی کے بڑے بڑے واقعات، ڈاکٹری میں انسانیت کا جذبہ کم، ڈاکو پن کا جذبہ زیادہ، مردہ لاش سے بھی پیسہ کمانے کا جذبہ اور ٹیکنیک جو اس زمانے میں دنیا نے دیکھی ہے پہلے سوچا بھی نہیں تھا۔ فارمیسی کے نام پر دوائی کے ذریعے سے جتنا بڑا مافیا انسانوں کا قتل کیا جا رہا ہے، کسی بم کے ذریعے سے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا۔ کیا کمی ہے؟ ایمان کی کمی ہے، اخلاق کی کمی ہے، مورل ویلیوز کی کمی ہے۔ جج ہے، ضمیر بیچتا ہے، وکیل ہے، زبان بدل جاتی ہے چند کوڑیوں کے ملنے پر۔ لا ایمان لمن لا امانت له۔ آج پوری انسانیت کو اس علم کی ضرورت ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ قاضی عبداللہ بن شریک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، مرنے کے بعد ایک پرچی نکلی، اس میں لکھا ہوا تھا اذکر الموقف بین یدی اللہ، اذکر الصراط وحدتہ۔ اے قاضی، کرسی پر بیٹھنے کے بعد وہ پرچی پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کھڑے رہنے کو نہ بھولنا، یہاں تیرا قلم ظالم کا ساتھ دے سکتا ہے اور تیری زبان بھی ظالم کی مدد کر سکتی ہے، پل صراط پر کیسے گزرے گا؟ دیکھیے ہمارے جتنے مارک شیٹ ہیں دینی سبجیکٹ میں، اسکولز میں، پڑھنے کے نمبرات ہیں، اخلاق کے نہیں۔ میں اپنے ماں باپ کی کتنی فرما بردار ہوں، حیا اور پاک دامنی کتنی ہے، رشتے کٹے ہوئے کتنے ہیں، جڑے ہوئے کتنے ہیں، کتنا وقت دیتا ہوں میں اپنے خاندان کے بوڑھوں کو، کتنا درد ہے اپنے محلے کے مسائل کا، کتنا غم ہے ملک اور عالم میں ہونے والے ظلم کا۔ صرف پیٹ کے لیے تو جانور بھی جی لیتا ہے،
تو ہمیں اپنے آپ کو اخلاق کے پیمانے میں تولنا ہے. صرف نوکر بن جانا کوئی کمال نہیں ہے. تیسری بات یاد رکھیے، صرف اللہ کے لیے پڑھنا ہے، قوم کی خدمت کے لیے پڑھنا ہے. اگر یہ دو نیتیں ہیں تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے، کبھی ناکام نہیں ہوں گے. ناکامیوں میں بھی اجر ہے، فیل ہو کر بھی کامیاب ہے. اللہ کے لیے آپ نے پڑھا ہے. آپ کا محرک، آپ کو ابھارنے والا جذبہ، تقوی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، بیدار جوانی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، اللہ کی مدد کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اگر پڑھنے کا جذبہ یہ ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ شہید ہو کر بھی کامیاب ہیں، یزید زندہ رہ کر بھی ناکام تھا، اس لیے کہ اللہ کے لیے جان دے دی، اللہ کے لیے ظاہری طور پر ہار گئے. تو ہمیں اپنی نیتوں کا رخ درست کرنا ہے. سند اصل نہیں ہے، صلاحیت اصل ہے. سرٹیفکیشن اصل نہیں ہے، کوالیفیکیشن اصل ہے. سند ٹھیک ہے، سرکاری طور پر مدد ہوگی، ظاہری علامت بن جائے گی. کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ انجینئرنگ پڑھ لیا، ایک درخواست نہیں لکھ سکتا. ہسٹری پڑھ لیا، لیکن تاریخ کے وہ باب جس کو بگاڑ دیا گیا، شبیہ مسخ کر دی گئی، دشمنوں نے اس کو زہریلے اثرات سے بھر دیا، فرقہ واریت اور گروپ ازم کا رنگ ڈال دیا. نہیں پڑھا اس نے. سند کے ساتھ، سرٹیفکیشن کے ساتھ کوالیفیکیشن پر توجہ دیجیے. اس وقت پورے ملک کا بڑا مسئلہ ہے اچھی طرح سمجھنے کا، ہر عمر میں سمجھنے کا. ہمیں وطن سے محبت کرنا فطرت سکھلاتی ہے، قرآن سکھلاتا ہے. محبت کی جائے گی، عبادت نہیں کی جائے گی، لو کیا جائے گا، پریئر نہیں کیا جائے گا. وطن کو محبت کی ضرورت ہے، رشوت چھوڑ کر. وطن کو محبت کی ضرورت ہے، مظلوموں کو حق دے کر. وطن کو محبت کی ضرورت ہے، سرحدوں کی حفاظت کر کے. وطن کو محبت کی ضرورت ہے، یہاں کی بے روزگاری کو ختم کر کے. وطن کو محبت کی ضرورت ہے، مہنگائی کا خاتمہ کر کے. مالے چڑھانے سے وطن کو کیا ملے گا؟ ناریل پھوڑنے سے وطن کو کیا ملے گا؟ اس کو سجدہ کرنے سے اس کو کیا ملے گا؟ ہمیں ان سرحدوں کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. روزی کا عقل سے کوئی تعلق نہیں. ذہن و دماغ میں بٹھاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ. یہ روزی تقسیم کریں گے، ہم نے ان کی روزی کو تقسیم کیا. ایک بیچ کے پڑھنے والے دو ڈاکٹروں کا مقدر ایک نہیں ہوتا. ایک باپ کی دو بیٹیوں کی قسمت ایک نہیں ہوتی. ایک بیمار ہے، ایک صحت مند ہے، ایک زیادہ جیتا ہے، ایک جلدی مر جاتا ہے. ایک صاحب اولاد ہے، ایک لاولد ہے. ایک کے بچے زیادہ ہیں، ایک کے بچے کم ہیں. ایک کے اندر زیادہ فضول خرچی کا مزاج ہے، ایک میں قناعت کی کیفیت ہے. مقدر نہیں بڑھا سکتا، برکت بڑھا سکتا ہوں. برکت بڑھانے والے اسباب، برکت بڑھانے والے اعمال کرنا چاہیے. یاد رکھیے یہ اصول، لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. حرام تجھے دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا، حرام تجھے دکھنے میں زیادہ نظر آئے گا، اور حلال دکھنے میں ہمیشہ تھوڑا نظر آئے گا. کوانٹٹی کی طرف جانے والے
لون میں بہ جائیں گے. کوانٹٹی کی طرف جانے والے ہڑپ کر لیں گے بہنوں کی میراث، بیواؤں کی جائیدادیں. کوانٹٹی کی طرف جانے والے بوڑھے ماں باپ کو بھی وقت نہیں دیں گے، جنازوں میں بھی نہیں آئیں گے. ان کو ڈالر کی پوجا، ریال کی بندگی، پاؤنڈ کی غلامی، بہن بھائیوں کے قبروں پر بھی آنے کا موقع نہیں دے گی. کوانٹٹی کی طرف نہ جاؤ، برکت کی طرف جاؤ، حلال کی طرف جاؤ. لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. سوشل میڈیا کا استعمال ہر کلپ کا دیکھنا ضروری ہے. ہم فون سے کم کھیل رہے ہیں، فون ہم سے زیادہ کھیل رہا ہے. ہماری جوانی، ہمارے جذبات، ہمارے رشتے، ہماری نسل سے زیادہ کھیل رہا ہے. فون سے ہم نے کم کھیلا ہے. ایمان والے کے پاس مایوسی نہیں ہوتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی ذات پر یقین سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. اللہ کی ذات پر یقین سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے. مایوسی نہیں. اندھے علماء کے کارنامے، گونگے بہرے پڑ رہے ہیں، لنگڑے پیر والوں سے آگے بڑھ گئے، لولے ہاتھ والوں سے آگے نکل گئے. پورا جسم مفلوج تھا اسٹیفن ہاکنگ کا. پوری دنیا نے میتھس کے میدان میں اس کی موت کو محسوس کیا. آپ حوصلے کے معذور نہ بنیے، جذبے کے معذور نہ بنیے، نیت کے معذور نہ بنیے. سوال بھی پوچھا گیا، ہم احساس بھی دلائیں گے. جس عمر میں جو کام کرنے کے ہیں وہی کیجیے. پڑھنے کے زمانے میں پڑھائی پر توجہ دیجیے، نکاح کے موقع پر نکاح پر توجہ دیجیے، کمانے کے زمانے میں کمائی پر توجہ دیجیے. پڑھنے کے زمانے میں نکاح کے جذبات نہیں، نوکری کے زمانے میں کچھ اور خیالات نہیں. جس عمر کا، جس اسٹیج کا جو تقاضا ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. تقوی، اتق المحارم تکن اعبد الناس. نگاہیں آوارہ نہیں ہوں گی، تنہائی ناپاک نہیں ہوگی، نامحرم سے تعلقات نہیں بنائے جائیں گے. نکاح کے بغیر والا تعلق زنا ہے، عشق نہیں ہے، فسق ہے، زنا ہے، محبت نہیں ہے. کیا کریں گے ہم اللہ کو ناراض کر کے؟ کسے کہتے ہیں استخارہ؟ خواب دکھنا ضروری نہیں، دل کا رجحان کبھی ہو جائے تو ہو جائے. آپ اپنے استاد سے مشورہ کیجیے، والدین کی رائے لیجیے، اپنے دل کا رخ دیکھیے، میدان کے تقاضے کو سمجھیے، اللہ سے دعا کیجیے. مشورے کے بعد اے اللہ ہم نے یہ سوچا ہے، آپ اس میں خیر ڈال دیجیے، اب جو بھی ہوگا وہ خیر ہی ہوگا. استخارہ کے لیے کوئی خواب ضروری نہیں ہے. خیر طلب کرنے کا نام استخارہ ہے، خبر طلب کرنے کا نام استخارہ نہیں ہے. سب کچھ بن سکتے ہیں آپ. ناممکن کو نکال دیجیے اپنی ڈکشنریوں سے. نبی نہیں بن سکتے ہم، صحابی نہیں بن سکتے ہم، باقی سب بن سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجاہدہ کرے گا، محنت کرے گا، ہم راستے کھولیں گے. دعوتیں چھوڑی، راتوں کا جاگنا، سانچر سے لے کر جمعگیوں تک. مدرسے کا آدمی ہوں، مسجد کا آدمی ہوں، 20-22 سال سے اسکولوں میں جاتا ہوں، یونیورسٹیوں میں ساتھی محبت کرتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں ہوم ورک نہیں کیا ہمارے بچے نے، رات کے 3 بجے آئے تھے دعوتوں میں جا کر، سو رہا ہے کلاس میں.
KG سے PG تک کھایا ہی نہیں اس نے، ماں نے پکایا ہی نہیں اس کے لیے. کتنی کمزور نسل ہے. یہ دعوتیں عداوتیں بن گئی ہے. پیسہ کیوں نہیں ہے ہمارے پاس تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے؟ فنکشن ہالوں پر بہت خرچ کیا اور مختلف قسم کی رسموں پر بہت خرچ کیا، لیکن ہم نے علم پر خرچ نہیں کیا. یاد رکھیے، ایمان پر مرنا ریوڑ ہے IPS آفیسرز کا، بھیڑ ہے وکیلوں کی، مجمع ہے لیڈی ڈاکٹرز کا، اسپتالوں کا. کتنے ہیں مومنانہ جذبات رکھنے والے، کتنے ہیں داعیانہ کردار رکھنے والے، کتنے ہیں 4 پیشنٹ کسی سلم بستی میں جا کر. کون ہیں یہ اوقاف کے مقدمے لڑنے والے؟ غیر مسلم وکیل ہیں. موٹی موٹی رقم دینا پڑتا ہے. کہاں چلے گئے ہمارے پڑھنے والے؟ یہاں پر بھی بد کنٹرولنگ ہے، یہاں پر بھی کمیشن لیا جاتا ہے، یہاں پر بھی کوئی ایجوکیشن ختم نہیں ہوا. یہ تو مغرب کی ذہنی غلامی ہے. ایسے IPS آفیسر، ایسے سرکاری ملازم، ایسے وکیل اور جج ایک خاندان کا ATM تو بن سکتے ہیں، اسلام کا بھلا نہیں کر سکتے ہیں. ایک شاندار مکان جوبلی ہلز بنجارہ ہلز میں بن جائے، یہ ان بیچاروں کی معراج ہے. شریعت کا حکم بچ جائے، ان کی تمنوں اور تنہائیوں میں نہیں ہے. آخری بات یاد رکھو، وطن کی روٹی کو اہمیت دو، وطن کی روزی کو اہمیت دو. یورپ کا خدا یہاں کا خدا الگ نہیں ہے. کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو اپنے ماں باپ کو بیماری کے عالم میں؟ نکاح کو ڈیلے کر دیا، تاخیر کر دیا. 35 سال کی عمر، یہ دیوسیت ہے، بے غیرتی ہے. سوچ نہیں سکتے تھے ہم کہ بیٹی کو پہلے بھیجا، بیوی کو پہلے بھیجا، جاؤ آپ ویزا نکالو، مجھے بلاؤ US، مجھے بلاؤ آسٹریلیا، مجھے بلاؤ UK، تاکہ تمہارے ویزے پر ہمارا گزر بسر ہو جائے. میرے بھائی، کوئی جنت نہیں ہے. پاگل خانے وہاں پر یہاں سے زیادہ ہے. حرام نسل جہاں وہاں پر جتنی ہے، یہاں اس کا تصور بھی نہیں ہے. قناعت، ارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس. اللہ کے دیے پر راضی ہو جا، سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. قناعت سے بڑی کوئی دولت نہیں، کوئی دولت نہیں. سائیکل والا کار والے کو، کار والا مہنگی کار والے کو، مہنگی کار والا ہوائی جہاز والے کو ناشکری میں رہو گے، حسد میں پریشان رہو گے. ہرس کی بے چینیاں کسی حال میں تمہیں جینے نہیں دیں گی. 3 نسلیں گزر گئی یورپ میں. ماں باپ بیٹا بیٹیوں کو دسترخوان پر ہفتے بھر میں 1 مرتبہ بیٹھنے کا موقع بھی نہیں ملتا. ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی بنو، گئے فرانس، 1 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا. 17 زبانیں جانتا تھا، 17 زبانیں. حرام لقمہ نہیں کھایا، گوشت کا ٹکڑا نہیں لیا، ایوارڈز کو ٹھکرا دیا. قناعت کی بلندیاں. عظیم انسان یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو اللہ تعالی مستقبل میں ہر قسم کی کامیابیوں سے نوازے. جسمانی طاقت بھی عطا فرمائے، روحانی اور دماغی طاقت بھی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.